مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ کتنے تاریخ کو نکل رہے ہیں؟ 4 تاریخ دسمبر کی، دسمبر کی 4 تاریخ۔ جی الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو یہ سفر۔ اس سفر میں ہماری یاد تو بہت آئیں گے آپ کو کیونکہ اس سفر میں ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے۔ مدینے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ اور غار ہرا کے اوپر ساتھ میں چلنا۔ بہت کم لوگ تھے اپنے گروپ کے، لیکن اپن ساتھ میں تھے الحمدللہ۔ صادق بھائی، آپ، میں، آپ کا لڑکا، آپ کے والد صاحب کو لیکن ماننا پڑے گا ان کے جذبات کو کہ وہ باقاعدہ غار ہرا پر چڑھے، ورنہ اچھے جوان لوگ بھی اتنے چڑھائی چڑھتے چڑھتے تھک جاتے۔ ابھی دیکھیں آپ کا سفر دوسرا ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کا دوسرا سفر ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ذہن میں بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، دور، سبق کا دور، تاکہ سبق تازہ رہے۔ ایک تو یہ چیز کہ ابھی آپ جائیں گے ڈائریکٹ فلائٹ ہے کیا وایا ہے؟ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، ڈائریکٹ، الحمدللہ۔ تو بمبئی سے جدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے باہر ہی احرام باندھ کر گئے تھے، بالکل۔ تو ابھی کہاں باندھنے والے؟ اندر۔ ایکسپیرینس آیا، اندر جا کے دیکھے ایئرپورٹ کیسا ہے، کیا ہے۔ تو اندر جانے کے بعد احرام باندھیں گے سب سے پہلے۔ بالکل۔ احرام باندھنے کے بعد وضو کر کے، اب جو بھی ٹائم ہوتا ہے مکروہ وقت دیکھ کر، مکروہ وقت کا خیال کرتے ہوئے، اگر مکروہ وقت نہیں چل رہا ہے تو بمبئی کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کے بعد وضو کر کے احرام باندھے، پھر احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو مکروہ وقت مطلب ایک فجر کی نماز کے بعد زور تک، اور نہیں، فجر کی نماز کے بعد 20 سے 25 منٹ، اچھا 20 سے 25 منٹ، اور اسی طریقے سے زوال کا وقت، عین سورج کے چڑھنے کے، وہ 5-6 منٹ کا وقت رہتا ہے، اور پھر عصر سے مغرب تک کا وقت۔ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، تو احرام کی جب نماز پڑھیں گے آپ، ٹوپی پہن کر پڑھیں گے۔ کیسی؟ ٹوپی پہن کر پڑھیں گے۔ بعض لوگ بہت سارے احرام پہن لیا تو ٹوپی کیا کر دیتے، پھینک دیتے، سائڈ میں نکال دیتے۔ تو ٹوپی پہن کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، خوشبو وغیرہ لگائیں گے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کی پابندی میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جب احرام کی نیت باندھیں گے تب آپ پر کیا ہوں گی، احرام کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور جو سلا ہوا کپڑا جو اندر بنین ہے، انڈر ویئر ہے، وہ پہن سکتے۔ جو پابندیاں ہیں نیت کرنے کے بعد۔ ابھی آپ نے احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، سر میں ٹوپی پہن کے، پھر اس کے بعد ٹوپی اتار دی، خوشبو وغیرہ لگا دی، پھر نیت کیا کرنا ہے، ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد جب اڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے، ہاں جی، جب تک اب سے لے کر ابھی جتنے بھی ایام باقی ہیں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے اندر ایک چیز اور ہے، بہت سارے حضرات اللہ کے گھر کو جانا چاہتے ہیں لیکن حیثیت نہیں ہوتی ہے مالی اعتبار سے، یا مالی اعتبار سے حیثیت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ہے، کروڑوں کا پڑا ہوا ہے لیکن بلاوا ہی نہیں آ رہا۔ سب جگہ جاتا ہے، کشمیر جا رہا، گوا جا رہا، دبئی جا رہا، لندن جا رہا، لیکن نہیں جا رہا تو کہاں نہیں جا رہا، مکہ اور مدینے کو نہیں جا رہا۔ تو وہ والا سفر ایسا ہے جہاں پر بلاوے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں، ایک تو جذبہ بھی ہو، دل میں تڑپ ہو، اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے مانگنا بھی ہو کثرت سے کہ اے اللہ مجھے بھی بلا لے، اے اللہ مجھے بھی بلا لے، اے اللہ مجھے بھی تیرے گھر کے دیدار کے لیے بلا لے۔ میں گنہگار صحیح لیکن تیرا گھر مرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کثرت سے مانگا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کا عمل ہے یہ، آپ کہوں گے کہ کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں کا عمل ہے، تجربہ جس کو کہتے ہیں۔ تو ہر اذان کے بعد، جب بھی اذان کی آواز آپ کے کان میں آئیں گی تو اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھیں۔ تو اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے
اللہ رب العزت ایسے اسباب، ایسے راستے کھولیں گے، ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر پاؤں گے یار کیا ہو گیا، اور پھٹافٹ پاسپورٹ بھی بنے گا، پھٹافٹ پیسوں کا انتظام بھی ہوگا، اور بہت تیزی کے ساتھ پھر آپ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے الحمدللہ بلائے جاؤں گے. یہ بہت اچھے سے ایکسپیرینس کیا میں نے. جی الحمدللہ. یہ حضرت عبدالحمید بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا تجربہ بھی ہے، کیونکہ جانے سے پہلے ان کا یہ معمول بھی رہا ہے، اور حقیقت میں یہ میرا بھی معمول رہا ہے. ابھی دیکھیں ہم ٹھہرے امام، اب امام کے تنخواہ کے بارے میں تو سارے ملک کے اندر بڑا مشہور عمل ہے، مشہور چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے 2 دفعہ بلا لیا. ایک تو رمضان کے اندر بھی گئے تھے، پھر دوسری دفعہ ابھی اگست کے مہینے میں چلے گئے تھے. تو یہ جو ہے نا مال جس کے پاس ہے وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، یہ ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مال اسبابی دنیا کے اندر ایک سبب ضرور ہے. اس طرح سے پاسپورٹ ضروری ہے تو اسی طرح مال بھی ضروری ہے، ضروری ضرور ہے. لیکن بہت سارے مالدار ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، دوسرے اسفار کے لیے مال ضروری ہے، لیکن اس کے لیے مال کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی ہو، تڑپ بھی ہو، اللہ کی طرف سے بلاوا بھی ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو تلبیہ کثرت سے پڑھے آپ، لبیک اللہم لبیک، اور جتنے آپ کے ساتھ میں جانے والے ہیں ان لوگوں کو بھی باقاعدہ اس کی تسبیح یاد کرنے کے لیے کہیں. یہ حج اور عمرہ کو جانے والوں کا نعرہ ہے. کیا ہے؟ نعرہ. اور احرام پہننے کے بعد تو کثرت سے پڑھنا ہے، بہت کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے. پھر جب آپ پلین میں بیٹھیں گے امیگریشن ہونے کے بعد تلبیہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. پھر اس کے بعد جیسے آپ پلین میں بیٹھیں گے، پلین کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. پلین میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کرنے کا انتظام ہوتا ہے وہاں. تو نماز کا اگر ٹائم ہو گیا تو وہاں کھڑے رہ کے نماز تو پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کرے؟ بیٹھ کر نماز پڑھے. لیکن جو نمازیں بیٹھ کر پڑھی گئی ہے وہ اپنے مقام پہ جانے کے بعد اس نماز کی قضا کرے. اب آپ حالت سفر میں ہیں تو 4 رکعت والی نماز کتنی؟ 2 رکعت ہی پڑھنا ہے بیٹھ کے. بعد میں پھر وہاں قضا بھی کریں گے تو کتنی رکعت؟ 2 رکعت ہی قضا کریں. تھکے ہوئے ہیں آرام کر لو، بشاشت ہے، بدن میں صحت ہے تو تلبیہ پڑھو، کثرت سے تلبیہ پڑھو. زبان پہ تلبیہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، نمبر 1. اور یہ چیز ساتھ اس سفر کے اندر زیادہ تر کیا ہے؟ دعائیں. میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ دعائیں کرو، جو یاد آتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو. سب کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو، اپنے ارد گرد بستیوں کے لیے مانگو، اور اس امت کے لیے مانگو. اور خاص طور پہ ابھی جو حالات چل رہے فلسطین کے لیے مانگو، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے مانگو کہ اللہ ان کے لیے راستے آسان فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے غیب سے ان کی حفاظت کا سامان پیدا کر دیں. کثرت سے ان کے لیے دعا کرو. آج بیچارے تکلیف اور مصیبت میں ہیں، تو یہ فلسطین کثرت سے دعائیں کرتے رہو. اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تلبیہ کا سلسلہ اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ سلسلہ چلتا 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 آپ مکہ میں پہنچو گے، نیند بھی آئیں گی. اور کیونکہ یہ جو تسبیحات میں بتا رہا ہوں اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ کہوں گے کہ ابھی نیند میں سے اٹھا میں اور ابھی وضو نہیں ہے تو لہٰذا یہ ذکر کروں کہ نہیں کروں، یہ کر سکتے ہیں آپ. بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا جائز ہے. بات سمجھ؟ تو یہ تو ذکر ہے، اس سے نیچے والی چیز ہے. تو لہٰذا جب مکہ میں پہنچیں گے آپ، ہوٹل پہ جائیں گے، دیکھیں بشاشت جیسے ہم اپنے سفر میں دیکھے، ہم نے کہ تھوڑا انتظار کیے، موقع محل دیکھ کے اسکرین پہ دکھتا ہے بھیڑ ہے نہیں ہے، جانا مناسب ہے نہیں ہے. تو سب ساتھ میں جو رہنے والے ہیں، ابھی آپ ہی گائیڈ کرو. اگر کوئی ہے ساتھ میں لیڈ کرنے والا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو آپ لیڈ کرو. آپ کا ایکسپیرینس ہے اس سفر کے اندر، علم کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی ضروری ہوتا ہے، تجربہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کو گائیڈ کیجیے. اور ایک اور چیز، احرام کی نیت جب کریں گے تو کیا نیت کریں گے؟ وہ نیت سب کو ابھی ہی 5-6 دن 8 دن جو بھی ہے آپ کے پاس، اس کی نیت ابھی سے سب کو یاد کرائیں. اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ دعا. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ یاد کرائے کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یہ دعا سب کو بولو کہ پلین میں بیٹھے بعد ہم کو پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد گویا اب تم کیا ہو گئے؟ احرام کی پابندیوں میں آ گئے.
اور خاص طور پہ سلے ہوئے کپڑوں کا خیال رکھے. ایک سفر میں ایک ساتھی ایسے تھے کہ جس کا انڈر ویئر باقاعدہ احرام کے اندر رہ گیا تھا, اس کو یاد ہی نہیں رہا. اچھا, اس کو بعد میں یاد آیا, اور ورنہ پھر بعد میں دم لازم آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دم لازم. تو سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے, انڈر ویئر سلا ہوا ہے, بنین سلا ہوا ہے, یہ ایک چیز. اور سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں, کیا کیا چیزیں لگتی ہیں وہ بہت سارے حضرات یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں. 2 احرام ایک ہی کافی ہے, لیکن 2 ہو تو زیادہ بہتر ہے احتیاطاً, نہیں کیا؟ ایک سے زیادہ ہو تو ایک گندا ہو گیا تو دوسرا گندا ہوگا, تو پہلا یہ 2 سفر میں ساتھ میں ہونا چاہیے احرام. دوسری چیز, چپل سلیپر ہو, اس لیے کہ حالت احرام میں چپل ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ابری ہوئی ہڈی کھلی ہونی چاہیے. اسی لیے جو 2 پٹے والی وی شیپ میں جو چپل آتی ہے نا, وہ والی چپل خریدی جائے. اور اسی طرح ویسلین, سفر حج اور عمرہ کے لیے ویسلین معمولی چیز نظر آتی ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جس کو چلنے کی وجہ سے 2 پیروں کے بیچ میں تکلیف ہو جاتی ہے. یہ ویسلین ایسی زبردست چیز ہے, وہاں جانے کے بعد اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. وہاں جانے کے بعد اس کے, آئیے نا بیٹے, آئیے تشریف لائیے. تو وہاں جانے کے بعد اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ یار یہ بہت قیمتی چیز ہے حقیقت میں. تو ویسلین ساتھ میں لے لیجیے, کیونکہ وہاں پہ چلنا بہت ہوتا ہے. ہوٹل سے لے کر حرم میں جانا, پھر حرم میں جا کے 7 طواف کرنا, پھر 7 مطلب ایک طواف کرنا 7 چکر لگانا, پھر 7 سعی کے 7 چکر لگانا, پھر وہاں سے نکل کے پھر دوبارہ اپنے ہوٹل پہ آنا. ایک لمبا واکنگ ڈسٹینس ہو جاتا ہے, لمبا چلنا ہوتا ہے کہ جس کے, اور بہت سارے لوگوں کا ابھی کہ فی الحال آج کے دور کے اندر بہت سارے لوگوں کو چلنے کی عادت نہیں ہے. اچھا, تو زیادہ چلنے, ایک ہی وقت میں زیادہ چلنے میں آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ زخم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا. دوسری مرتبہ چلیں گا بھی تو زیادہ عبادت نہیں ہوں گی, پھر ہر وقت ذہن اسی تکلیف میں جائیں گا. یہ چیزیں میں ایکسپیرینس کر کے, جو ساتھ میں رہنے والوں کا تجربہ میں آپ لوگوں کو آپ کو شیئر کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ سفر میں ان کو کیا ہوتی ہے, وومیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو اگر حالت احرام میں ان کو وومیٹنگ ہو گیا تو عورتوں کو کپڑا لگانے سے منائی ہے جیسے, تو پھر اس وقت میں منہ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں. بالکل. وضو کرنے کے بعد بھی کپڑا لگا کے پوچھ سکتے ہیں. کپڑا لگے نہیں رہنا چاہیے. اچھا, کنٹینیو چہرے پہ کپڑا لگے نہیں رہنا چاہیے. عورتوں کے لیے احرام کے اندر جو ہے نا ابھی کیپ نکلا ہوا ہے جی, وہ ٹوپی رہتی ہے ایسی, اور سامنے سے کیپ ایسا کپڑا پردے جیسا رہتا ہے. وہ چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے. یہ عورتوں کے احرام کے اندر ایک خاص بات ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ والی کیپ استعمال کرے. اس کے اندر حجاب کا زیادہ احتیاط ہوتا ہے, حجاب پر عمل ہوتا ہے اس پر. ورنہ بہت ساری عورتیں وہاں جانے کے بعد کیا کر دیتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اس کے لیے چہرہ کھلا ہی رکھ دیتی ہے. پھر بہت بے پردگی ہوتی, غیر محرموں کی طرف دیکھنا, غیر محرموں کو ان کی طرف دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. جا رہے اتنے اونچے سفر پر تو یہ ساتھ میں گناہیں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے وہ کیپ استعمال کریں. 200 روپے کی کچھ کیپ ملتی ہے, وہ اپنے پونہ کے اندر کیمپ میں ملتی ہے, مومن پورہ میں ملتی ہے. تو لہٰذا یہ احرام کے اندر سفر عمرہ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور ٹور سے اگر جا رہے تو پھر کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں, کپڑے دھونے کا صابن اور یہ نہانے کا صابن لے لو, ورنہ وہاں نہانے کا صابن بھی رہتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دوسرا صابن یوز کرنے کے بعد الرجی ہوتی ہے جی. یہ ساری چیزیں. کپڑے ہیں تو 4 پار ڈریس لے لو, یہ ایک چیز ہے. چپل کی جوڑی 1-2 ہاتھ میں لے لو, ایک گم گئی تو دوسری جوڑی کام آ جائے. اور گوگل ضروری ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر بارش بھی اگر گرتی ہے تو کنٹینیو بارش گرتی نہیں ہے. 7 دن رہ رہے مکہ میں, 7 دن مدینے میں رہ رہے, دونوں جگہ گوگل کی ضرورت پڑتی ہے, دھوپ زیادہ رہنے کی وجہ سے, اور زمین کا ریفلیکشن آنکھوں پہ نہیں گرنا, اس کے لیے یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ گئے مکہ المکرمہ, ہوٹل پہ اسٹے ہو گیا, بیگ وغیرہ رکھ دیا اپنے اپنے روم پہ. میں ایک اور چیز اس کے بیچ میں بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے حضرات جو ہے نا برداشت کی کیفیت کھو دیتے ہیں. اچھا, اس سفر کے اندر سب سے اہم چیز قرآن کریم نے بھی جو تعلیم دی ہے ہم کو حج کے سفر پہ, عمرہ کے سفر پہ, کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اللہ کے گھر کے دیدار کو نکلے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دنیاوی سفر کے اندر بھی ہمارا یہی حال ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنی مزاج کے خلاف ہوتی ہے. اسی لیے تو سفر کے بارے میں کہا سفر قطعۃ من النار, سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سفر میں تکلیف ہونا لازمی ہے,
कहीं भी निकलो मिजाज के खिलाफी चीज़ें बहुत सारी पाई जाती हैं. हमको सोना है लेकिन गाड़ी में सोने को जगह नहीं, क्या करते? फिर भी सोएंगे. सामने वाला क्या बोलेगा? बात बैठे रहो, नहीं तो चले जाओ घर पे, क्योंकि सफ़र है भाई. सफ़र में अच्छा अच्छों को तकलीफ होती. तो ये तो अल्लाह के घर के दीदार का सफ़र है. लोग कितनी मशक्क़तें उठाते, वो देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वारी को निकलते, और इसी तरह कावड़ यात्रा निकलती है, कितना भागते रहते. हालांकि गैरुल्लाह को खुश किया जा रहा है, गैरों के सामने सजदा किया जा रहा है, यानी शिरक और बुत परस्ती की जा रही है, और इसमें गुनाह मिलना है. इसके बावजूद उसके लिए वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं. और यहाँ पर हमको सवाब ही सवाब है, गुनाह पूरे क्लीन होने वाले हैं. तो इस सफ़र के अंदर की तकलीफ़ें भी हमें क्या है, हमारे सवाब का ज़रिया है, और हमारे लिए नजात का ज़रिया है, गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया है. तो इसको हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए. और पहले समय शुक्र अदा करना चाहिए कि पहले ज़माने के मुकाबले में हमारे लिए आज के ज़माने में ये जो सफ़र है बहुत आसान है. आसान है, बहुत आसान. थोड़ा इमिग्रेशन में लेट हो गए, माथा ठनक जाता. और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, होटल के रूम अगर वक्त पर ना मिले तो इंसान का क्या हो जाता, माथा ठनक जाता. अरे पहले के ज़माने को होटल ही नहीं थे, और ऐसे प्लेन के ज़रिए 4 घंटे में पहुंचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. हवाई जहाज़ के ज़रिए क्या पानी के जहाज़ से जा रहे हैं, ऊँट और घोड़े पे जा रहे हैं, 3-3 महीने पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं. बिल्कुल. 2-2, 3-3 महीने तक इंतकाल हो रहा है कई लोगों का. जहाज़ों के अंदर बाकायदा पत्थर की सीलें लगी हुई रहती थी, एक्स्ट्रा 5-6 सीलें लेकर चलते थे वो. किसी का इंतकाल हो गया, तब आगे 2 महीने, पीछे 1 महीना, अब 2-3 महीने तक तो लाश को ऐसे रख नहीं सकते ना. तो उसी पत्थर पर लाश को ऐसा बांधते थे और जनाजे की नमाज पढ़ा के समंदर में वही उनकी कब्र हो जाती थी. तो पहले के सफ़र ऐसे रहते थे. फिर भी वो लोग शौक से और जो ज़ौक़ से जाते थे, मोहब्बत में जाते थे, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे. और अभी जो तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हमारे ज़बान पे शिकवा है तो ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है. फिर सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का फ़ायदा क्या रहा? तो इसके लिए इस सफ़र में सबसे अहम चीज़, अपने इर्द गिर्द वालों को कहो बर्दाश्त करो. अल्लाह के घर के दीदार को जा रहे हैं ना, तो इतना आसान नहीं है. थोड़ी बहुत तकलीफ़ होंगी, बर्दाश्त कर लो अल्लाह के लिए. किसके लिए? अल्लाह के लिए. होटल मिल गया, सामान वगैरह रख दो. अगर है रूम पे, हरम में जाने का वक्त है, सब मिल के एक साथ में हरम में तलबिया पढ़ते हुए जाओ. जैसे ही खाने काबा को देखेंगे तो पहली नज़र जो है, और अभी भी जो देखेंगे वो भी आपकी क्या होंगी, पहली नज़र होंगी. तो वो पहली नज़र पे जो दुआ मांगेंगे अल्लाह वो दुआ आपकी क्या करेंगे, कबूल करेंगे. ये लोगों से कहो, वो कहते ना है कितनी कशिश, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर है, कितनी कशिश खाने काबा तेरे अंदर. जितनी मर्तबा देखे उतनी मर्तबा और देखने का दिल बोलता, और हर मर्तबा ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा देख रहे. उसके अंदर जाज़बियत अल्लाह ने ऐसी रखी. क्या बोलते? बेशक. पिछली बार जो देखा था फर्स्ट टाइम, एकदम सुबह का माहौल था, जब सूरज जस्ट निकल रहा था. हाँ, इस बार मैं रात में देखेंगे इंशाल्लाह. तो जो भी वक्त रहेगा उसके हिसाब से आप जब जाएंगे अपने बशासत देख कर, ऐसा, वरना रात और दिन में देखने की फजीलत अलग अलग नहीं है. नहीं है. हाँ, एक अपने लेकिन अपने जज्बा, हाँ, एक्साइटमेंट आता है थोड़ा. तो इंशाल्लाह वो देखेंगे आप. तो खाने काबा पे जब देखेंगे तो जितने दुआ अल्लाह से कहो, अल्लाह जितना सफ़र में मांगा हो सब कबूल फरमा, और अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे. क्या बना दे? हाँ, मुझे ऐसा बना दे कि मेरी ज़िंदगी में हर दुआ कबूल हो जाएगी. ठीक. फिर उसके बाद हजर अस्वद के सीध में आएंगे. अब तलबिया क्या होगा, रुक जाएगा. तलबिया स्टॉप. अब यहाँ से तवाफ़ का अमल शुरू होगा. हजर अस्वद के सामने खड़े रहकर अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी. अल्लाह, मैं तेरे घर के तवाफ़ का इरादा करता हूँ या करती हूँ, तो इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा. अगर किसी को ऐसा होता है कि अभी पहली बार खाने काबा को देख लिए और अभी सब भूल जाते वहाँ पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा. तो कभी कभी ऐसा होता, कुछ लोगों का ऐसा भी हो गया कि वो तवाफ़ की नीयत पढ़ना भूल गए, तो उस वक्त में मतलब क्या रहेगा? एक बात बताऊँ मैं आपको, नीयत नाम है दिल के इरादे का. वहाँ जाके खड़े होना ये नीयत ही है. जी.
زبان سے ادائیگی یہ سنت عمل ہے. جی. اب بہت سارے لوگ ہیں سحری کرتے لیکن روزہ رکھنے کی جو دعا ہے اللہم اصوم غد اللہ کا وہ ہے نا فغفر لی, ہاں تو یہ والی جو دعا ہے یہ بھول جاتے. اچھا. سحری کرتے بہت سارے لوگ فجر پڑھتے اور سو جاتے, یاد ہی نہیں رہتا. تو دعا یہ سنت عمل ہے, نیت یہ ضروری ہے, اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. تو یہ سحری کو جو اٹھا تو کئی کے لیے اٹھا تو, ورنہ عام دنوں میں سحری کو اٹھ کے کھانا کھاتا کبھی 4 بجے اٹھ کے. تو یہ تیرا 4 بجے اٹھ کے کھانا کھانا یہی نیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ تیرا کیا ارادہ ہے, روزہ رکھنے کا ارادہ ہے. تب تم طواف کرنے کے لیے خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں, حالت احرام میں ہیں, اور خانے کعبہ سامنے اور سیدھے میں حجر اسود کے ہے. اب کیا مطلب اس کا کہ آپ کا ارادہ طواف کا ہے, لیکن آپ لیڈ کر رہے ہیں نا, تو آپ سب لوگوں کو جمع کرو اور یہ دعا پڑھواؤ. ڈائری آتی ہے, کتاب آتی ہے, آسان حج عمرہ کرنے کا طریقہ, عمرہ کیسے کرے, تو یہ کتاب اپنے ساتھ میں رکھو. ہندی میں, انگلش میں, اردو میں, عربی میں, تمام لینگویجوں کے اندر, تیلگو میں, سب لینگویج کے اندر آتی ہے. تو جو آپ لینگویج استعمال کرتے ہوئے لینگویج کی کتاب اپنے ہینڈ بیگ کے اندر رکھیں, اور ساتھ میں کتاب کھولے, پڑھو بھائی اللہم انی, سب کو پڑھنے لگا. ارید العمرۃ وہ ہو گیا, پھر اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فتقبلہ منی فیسرہ لی وتقبلہ منی ویسرہ لی. یہ دعا پڑھو, سب کو پڑھنے لگاؤ. پھر وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے حجر اسود کا استلام کریں گے, چومیں گے. ابھی آپ کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ میں جا کر آئے, تو یہ آپ کے لیے سمجھانا میرے لیے آسان ہو گیا. تو لہٰذا یہ ہو گیا, استلام ہو گیا. پھر اپنا رخ چینج کر دینے کا, چینج مطلب حجر اسود کی طرف سے سیدھا کریں گے. اب ہمارا بایاں والا کندھا جو ہے, لیفٹ والا کندھا خانے کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اب یہ سیدھے ہاتھ کا جو کندھا ہے, یہاں سے چادر کو نکالیں گے اور الٹے والے کندھے پہ ڈالیں گے, یعنی سیدھا کندھا کھلا رہے گا, الٹا کندھا ڈھکا ہوا رہے گا. 7 چکر میں, 7 چکر میں. اس کو کہتے ہیں اجتباع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استباع. 7 چکر میں رہیں گا. ٹھیک جی. 3 چکر تک مرد حضرات کو رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنا, پہلوان کی طرح اکڑ کے چلنا. جی. اور اس کا کیا لاجک ہے ابھی وقت ہے نہیں, جی پھر بھی مختصر بتا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پہ آئے, مکہ والوں نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی, کہا کہ تم آئندہ سال آؤ, اور وہ بھی 3 دن کے لیے. اللہ کے رسول پھر آئندہ سال صحابہ کے ساتھ میں آئے عمرہ کرنے کے لیے. صحابہ اکرام کی حالت غربت زدہ تھی. جب عمرہ کر رہے تھے تو مکہ والے سارے مکہ کے باہر پہاڑوں اور ٹیلوں پر جا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 دن ان کے لیے دیا ہوا ہے, تو ہم باہر جا کے بیٹھتے. تو وہاں ٹیلوں پر بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے, دیکھو کمزور ہے, یہ کیسے لاگیر ہے, یہ بیمار ہے, اور یہ لوگ کیسے لڑیں گے, کیا کریں گے. تو وہی نازل ہو گئے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہا گیا کہ اکڑ کے چلو, اپنی کمزوری ان کے سامنے ظاہر مت کرو. پھر صحابہ کرام ایسے 3 چکر ہم کو ان کی اس عادا کو زندہ کرنا ہے. تو 3 چکر رمل کرنا ہے. طواف کے اندر وضو شرط ہے. طواف میں وضو شرط ہے, جیسے نماز میں وضو شرط ہے. ایک بات یاد رکھیں. لیکن اگر آپ نے 3 چکر لگائے, ایک طواف کے 7 چکر ہوتے, 3 چکر لگائے, وضو ٹوٹ گیا, ابھی اور کتنے چکر باقی ہیں؟ 4 چکر باقی. وضو کر کے آ کے آپ کو شروع سے واپس سے طواف کرنا ہے. 3 چکر ہونے کے بعد بھی اگر وضو اپنا ضائع ہوتا ہے تو اس وقت میں وضو کر کے پھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور اگر 4 چکر ہو گئے اور بچے کتنے؟ 3, پھر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جا کے وضو کرنے کا, اور آخری کے 3 کمپلیٹ کے, مطلب زیادہ بچے ہیں اور کم ہو گئے ہیں تو پھر سے اسٹارٹ کرنا ہے. یا کم بچے ہیں اور زیادہ ہو چکے ہیں تو آگے جہاں سے چھوٹا ہے وہاں سے شروع کر سکتے. آسان طریقہ. طواف کے 7 چکر, پورے 7 چکر کے اندر 2 دعائیں یاد رکھو بس آپ, کامن دعائیں. حجر اسود سے لے کر رکن عراقی, رکن شام, ایسا چکر مارتے مارتے آپ رکن یمانی تک آئیں گے. رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 7 والوں کو پڑھنے لگاؤ. یہ رکن یمانی تک یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک آؤ. جب رکن یمانی پر پہنچے
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रुकन यमानी से हजर अस्वद तक यही दुआ पढ़ते पढ़ते आना है। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। ये दुआ पढ़ते पढ़ते रुकन यमानी से हजर अस्वद तक। फिर हजर अस्वद की तरफ बोसा 7 चक्कर 8 इस्तिलाम, 7 चक्कर 8 इस्तेलाम 8 इस्तिलाम होनी चाहिए, एक इब्तिदा में और एक आखिर में। जी। समझ में आ रहा? जी। ऐसे ही 7 चक्कर पूरे करने के। ये हो गए मकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिलती है, ठीक है, नहीं तो हरम में किधर भी 2 रकात नमाज पढ़ लो तवाफ की। वाजिब तवाफ है तो 2 रकात वाजिब है, नफिल तवाफ है तो 2 रकात नफिल है। उम्रा में वाजिब तवाफ है जी बिल्कुल। और जब हम नफली तवाफ करेंगे तो नफिल नफिल फिर आप जाओ सीधा किधर? पानी जमजम पीने के लिए। हाँ, मेरे को लगा सही की तरफ बोलते हैं। तो आप जाओ किधर? जमजम की तरफ, और दिल भर के जमजम पीना है, पेट भर के जमजम पियो खाने काबा की तरफ। अल्लाहुम्मा देख कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़ो और जमजम पियो। अपनी हालत देख के भी कहीं ऐसा ना हो कि पेशाब वगैरह लग जाए और फिर आपके अमल में रुकावट पैदा हो जाए। तो ऐसा समझो, ऐसा हुआ कि पानी बहुत पी लिया, उसके बाद में मतलब टॉयलेट वगैरह जाकर आए, उसके बाद में सही के लिए वज़ू करना ज़रूरी है या बिना सही वज़ू के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही के लिए वज़ू करना चाहिए। चाहिए? सही के लिए वज़ू करना चाहिए। वज़ू करना चाहिए, समझ रहे? जी। तवाफ में बता, तवाफ के लिए वज़ू शर्त है। अब रही बात सही की, अब वहाँ से निकले आप कहाँ जाएंगे? कितने अमल हो गए? ये अभी पहला हो गया अपना एहराम बांधना, दूसरा हो गया अपना ये इस्तिलाम, तवाफ के बाद फिर अब ये नमाज पढ़ लिया हमने 3। वो तो तवाफ का हिस्सा हो गया। तवाफ में इस्तिलाम, इस्तिबा, रमल और ये 2 रकात नमाज, ये सब किसका हिस्सा है? तवाफ का हिस्सा है। तो 2 और ये 3 अमल हो गया, अभी चौथा 2 अमल हो गए। पानी पीना, जमजम वो उम्रे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो अफजलियत में से। अच्छा जमजम पीना फराइज में से दाखिल नहीं, न वाजिबात में से। जी। वो उम्रे के हिस्से में नहीं है। वो 2 अमल हो गए जी। अब तीसरे अमल के लिए आप जाएंगे सही के लिए इलल मसआ, जा लिखा हुआ रहता, और सही की तरफ चढ़ो। सही की तरफ चढ़ के खाने काबा की तरफ देखकर दुआ करो, दुआ मांगो। वो कबूलियत की जगह, कबूलियत का टाइम रहता है। यानी जो सफ़ा पे हम चढ़ते हैं, सफ़ा के वहाँ पे जाके खाने काबा की तरफ देख के दुआ करना है। हाँ, और दुआ पढ़ने की, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअय बैन अस्सफ़ा वल मरवा फतक़ब्बलहु मिन्नी फयस्सिरहु ली। ऐ अल्लाह, मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान सई का इरादा करता हूँ या करती हूँ, इसको कबूल फरमा और आसान फरमा। तो हर चक्कर में सफ़ा पे आके दुआ करना है या सिर्फ स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में। फिर यहाँ से आपका सही शुरू हो जाएंगे जी। फिर वहाँ से सही, पहला चक्कर सफ़ा से शुरू होगा, मरवा पे पहला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। बीच में हरी लाइट आएंगी, हरी लाइट आएंगे तो मर्दों को भागना है। भागना मतलब थोड़ा तेज़ी से दौड़ना है। हाँ। और अब वो जो इस्तेबा किया हुआ था, वो इस्तेबा सिर्फ तवाफ़ के हद तक है, बाद में इसको निकाल देंगे। बहुत सारे हजरात सही के वक्त में भी इस्तेबा ही रहते हैं, पूरा उम्रा होने तक इस्तेबा को खोलते नहीं है। और बहुत सारे हजरात ये भी गलती करते हैं कि एक अंधा खुला भी नहीं रखते। अच्छा, एक तो खुला रखते तो पूरा खुला रखते, वो यानी सही के वक्त भी खुला रखते, और ढाकते हैं तो तवाफ के वक्त भी खोलते नहीं है उसको। तो दोनों गलतियाँ हैं। तो सही के वक्त में उसको ढाक दे रहे हैं। ठीक, हरी लाइट आएंगे तो मर्दों को भागना है थोड़ा तेज़ी से। बिल्कुल। फिर उसमें कसरत के साथ ये दुआ पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये दुआ पढ़ते 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 एक चक्कर पूरा हो गया। फिर एक चक्कर पूरा हो गया मरवा पे, मरवा से फिर दूसरा, मरवा पे खड़े रह के दुआ करो, कबूलियत की जगह होती है जी। जो भी मांगो, हमारे लिए मांगो, सबके लिए मांगो। फिर मरवा से लेकर सफ़ा पे आओ, 2 चक्कर, सफ़ा से लेके मरवा पे आओ 3 चक्कर। ऐसे ही तुम्हारा 7वां चक्कर का पूरा होना चाहिए, मरवा पे पूरा होना चाहिए। इसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लिए तो बेहतर है, नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं। वहाँ से आप पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, जो अबू जहल का जो बैतुल खला है उस तरफ से आप जी बाहर निकलेंगे। फिर वहाँ जाके अब कितने अमल हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। अब बचा क्या? हलक या कसर। बाल या तो पूरे काट दो या तो कम कर दो, दोनों जायज़ है। अफजल ये है कि बालों को पूरा ख़त्म कर देना।
ٹکلا کر دینا یہ افضل عمل ہے. ورنہ جائے بہت سارے لوگ جو ہے نا جس نے ٹکلا نہیں کیا اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھو عمرہ پہ آیا ہے پھر بھی کیا بال کاٹا نہیں, ایسا نہیں ویسا نہیں. بال کاٹنے کو یعنی مکمل بال کاٹنے کو عمرہ کا حصہ اور فرض کا درجہ دیتے, بالکل ایسا نہیں ہے. دونوں جب شریعت میں جائز ہے تو جائز ہے, بال کم کرنا بھی جائز ہے اور بال پورے صاف کرنا بھی جائز. ابھی ایسے سمجھو کہ آپ کا بھی عمرہ پورا نہیں ہوا, میرا بھی عمرہ پورا نہیں ہوا, تو ہم دونوں ایک دوسرے کے بال کو یہ کر سکتے ہیں, کٹ کر کیوں نہیں پورا ہوا تمہارا عمرہ؟ مطلب حلق کیے بنا, حلق تک یعنی حلق کرنا ہے تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا جی, تو ابھی آپ کے بال میں کاٹ سکتا کیا؟ کیونکہ میرا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. بالکل کاٹ سکتے, لیکن کیسا ہے حالت احرام کے اندر جو ہے نا اپنے خود کے بال کاٹنا توڑنا جائز نہیں. ہم دوسرے کے بال دوسروں کو اس سے کیا کر سکتے, حالت احرام میں بھی دوسروں کو سامنے والوں کو احرام کے پابندی سے آزاد کرا سکتے ہیں, اور یہ بھی دوسروں کو کرا سکتے ہیں. اچھا, ایک دوسرے کے بال بالکل کاٹ سکتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہونا نہیں, بالکل ضروری نہیں. اچھا, یہ چیز سمجھ میں آ گئی. جب بال کٹے آپ کے تو آپ کیا ہو گئے؟ احرام سے مطلب فارغ ہو گئے, عمرے سے فارغ ہو گئے. عمرہ سے فارغ. اچھا, اب احرام کی پابندی آپ سے ہٹ گئی. ابھی آپ سلا ہوا لباس پہن سکتے, خوشبو لگا سکتے, اور پھر چپل بدل سکتے, ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانک سکتے, پھر آپ جو چاہیں وہ کر سکتے. یہ ہو گیا عمرہ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو زندگی اور حیات عطا فرمائے. 7 دن گزارنے کے بعد جو بھی آپ کا پلاننگ ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائیں گے. مولانا مکی سے جو ہے نا مکہ کے اندر رہتے ہوئے ایک نے سوال کیا تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ زیادہ کرنا افضل ہے یا طواف. ابھی آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں. مولانا مکی نے کہا تھا کہ طواف کرنا زیادہ افضل ہے, نفلی طواف. ہاں, جتنا مکہ میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ طواف کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے, اتنے زیادہ افضل ہے, اتنے زیادہ ثواب. کیونکہ طواف ہی کا ایسا عمل ہے جو وہاں جا کے ہم کر سکتے, اس کے علاوہ سارے عبادات ہم کہیں بھی کر سکتے. بالکل, قرآن یہاں پڑھ سکتے, روزہ یہاں رکھ سکتے, صدقات خیرات زکوٰۃ یہاں رکھ سکتے, کر سکتے, ذکر و اذکار سب کچھ یہاں کر سکتے. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو یہاں نہیں کر سکتے, وہ صرف وہیں جا کے, ساری دنیا میں بھی کدھر نہیں ہوگا سوائے مکۃ المکرمہ. تو جو چیز وہاں ہوں گی تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کثرت سے طواف کرو, جتنا ہو سکے روز کا 5 طواف, 6 طواف, 7 طواف, جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. سنیچر, اتوار, پیر, منگل 4 دن مولانا مکی کی مجلس لگتی ہے. بالکل, مغرب سے عشاء. ہاں, مغرب سے عشاء اوپر والے سائڈ میں. یہ چیز بھی ہے. مکہ کا سفر مکمل ہونے کے بعد مکہ کی جو زیارتیں ہیں, جنت المعلی ہے, مسجد جن ہے, اور مسجد جن مکہ میں ہے, وادی جن مدینے کے سفر پہ ہے, مدینے کے مقامات پہ ہے. تو مسجد جن ہے, مسجد شجر ہے, اسی طرح مسجد عائشہ ہے, مسجد جعرانہ ہے, جورانہ ہے, غار ہرا ہے, غار ثور ہے, اور جبل رحمت ہے, اور اسی طرح طائف ہے. طائف بھی مکہ کے سفر میں آتا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ ہے. یہ آپ اسفار ہیں, باقی وقت میں یہ تمام مقامات پہ جانے کی کوشش کرو اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے, صحت دی ہے. ٹھیک, پھر مدینے کے سفر پہ کثرت سے مدینے کو جانے سے پہلے درود پاک کا پیکج بنا کے جاؤ. 1 لاکھ 2 لاکھ میری طرف سے, گھر والوں کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضری ہوں گی, مدینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے روزے پہ حاضری روزانہ. جنت البقیع مدینے میں قبرستان ہے, صحابہ کرام 10,000 سے زیادہ صحابہ وہاں پہ دفن ہیں. جنت البقیع واحد وہ قبرستان ہے کہ جس کو دیکھ کر مرنے کا جی چاہتا ہے, جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی کاش ہم بھی مر جاتے اور یہاں دفن ہو جاتے. وہاں کا ایک نظام ہے جنت البقیع کا بھی. وہاں کی جو قبریں ہیں نا, وہ لیڈیز اور جینٹس کیسا سمجھیں گے, نہیں سمجھ میں آتا. اسی لیے لیڈیز کی قبر پہ 2 پتھر لگائے ہوئے رہتے, ایک ادھر ایک ادھر, اور جینٹس کی قبر پہ صرف ایک پتھر لگا ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز کہ جنت البقیع آپ پورا تلاش کرو, ایک کیڑا آپ کو جنت البقیع میں نظر نہیں. ورنہ قبرستان کے اندر بہت سارے کیڑے ہیں, مکوڑے وغیرہ رہتے نہیں کہ مٹی میں سے نکلتے رہتے, وہاں اب آپ کو ایک بھی کیڑا نظر نہیں آئے گا. یہ اس کی خصوصیت ہے. تو اللہ کے رسول کے روزے کی حاضری سلام پیش کرو, جنت البقیع میں جائیں گے, صحابہ کرام پہ جتنے بھی دفن ہیں سب کے لیے ایصال ثواب کرو. تیسرے نمبر پہ روزانہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو. یہ 3 عمل مدینے میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کو, مجھے, ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین.